اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے غنہ کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی ایسی آواز جو گنگنائے اور ہلکا سا ناک میں جائے، اس کو ہم غنہ کہتے ہیں، آواز کا بند کر لینا۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہم آن لائن قرآن کریم پڑھاتے ہیں بڑوں کو، بچوں کو۔ آپ خود گھر میں بیٹھ کر اسکائپ کے تھرو، زوم کے تھرو ہمارے پاس قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ سٹارٹ کریں، ٹرائل لیں، پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں۔ پراپر سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی بہت ہیلپ کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے یہ ہے غنہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے جیسے انسان گنگناتا ہے، اس طرح سم ٹائم جو ہے کسی حرف پر شد آ جائے تو اس وقت، سکون آ جائے تو اس وقت اس کے بہت سارے جو ہے غنہ کے بہت سارے مقام ہیں۔ ایک مقام ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں تو میم پر شد آ جائے یا نون پر شد آ جائے ہم غنہ کرتے ہیں۔ میم پر شد آ جائے یا نون پر شد آ جائے تو ہم ہمیشہ غنہ کریں گے۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے، جیسے عما یتساءلون، ٹھیک ہے، اس طرح ان، اس کی جو مثالیں دی گئی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ ان الذین عما یتساءلون من الیم انا الینا، اب انا الینا، نون کی اور ایک مثال دے رہے ہیں اجلہن۔ آگے ایک اور مثال ہے علی النبی، آگے پھر میم مشدد کی مثال انہوں نے دی ہے کہ ام الکتابی۔ اب ایک اور چیز بیان کر رہے ہیں کہ میم ساکن پر غنہ اس وقت ہوگا جب اس کے بعد میم اور با ہوں، یعنی یا میم ساکن کے بعد میم ہو یا میم ساکن کے بعد با ہو تو غنہ ہوگا، جیسے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ اب میم ساکن کے بعد میم مشدد آگے، یہاں پہ غنہ موجود ہے۔ اور اسی طرح یعتصم باللہ، اب میم ہے، میم کے بعد با آ گئی ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہو میم ساکن کے بعد تو آواز کو ناک میں نہیں کھینچیں گے، یعنی غنہ تو ہم نہیں کریں گے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، اب الحمد کی جو میم ہے وہ اس کے اوپر جزم تو ہے، وہ ساکن تو ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے میم نہیں آ رہی اور نہ با آ رہی ہے۔ لم یلد ولم یولد، یہاں پہ لام کے بعد میم تو آ رہی ہے لیکن میم کے بعد میم مشدد نہیں آ رہی، اور نہ میم کے بعد جو ہے وہ با آ رہی ہے، تو یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہاں پہ لام کے بعد میم تو ہے لیکن میم کے بعد جو ہے میم ساکن موجود ہے لیکن اس کے بعد وہ نہیں ہے، نہ با ہے اور نہ میم ہے، تو یہاں غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان کی مثال بہت ساری مثالیں انہوں نے آگے دی ہیں، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ ہم قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
تو کہا گیا ہے قرآن کریم کے اندر ان کو تلاش کریں آپ، کہاں میم ہے اور کہاں میم کے بعد با آ رہا ہے، کہاں میم مشدد ہے، کہاں نون مشدد ہے، جہاں پہ غنہ ممکن ہے تو وہاں پہ غنہ کریں. اور یہ اس کی پریکٹس جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر ہو سکتی ہے، صرف قواعد پڑھنے سے، رولز پڑھنے سے نہیں ہوتی. ہم قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں، وہاں پہ اس کی کچھ پریکٹس کریں گے. آپ میرے ساتھ رہیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما معدودات، ایاما میم کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ غنہ ہوگا. ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ہم نے قاعدہ جو پڑھا تھا میم مشدد ہو یا نون مشدد ہو تو اس کے اوپر غنہ ہوگا. فعدتم، تم یا میم مشدد یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے. تم من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اب جو یہ میم ہے کنتم کی میم، اس کے بعد تا آ رہی ہے، اس کے بعد نہ میم آ رہی ہے، نہ میم آ رہی ہے، نہ نون نہ با آ رہی ہے، تو یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا. کنتم تعلمون. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ہدى للناس یہ نون ہے تو یہ نون مشدد ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا. ٹھیک ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے اور اس کے آگے انشاءاللہ ہم کل سٹارٹ کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اس کی پریکٹس کریں. جہاں پہ میم مشدد ہو، میم ساکن کے بعد میم آ جائے، یا نون مشدد ہو یا میم ساکن کے بعد با آ جائے تو ہم غنہ کریں گے. یہ چیزیں آپ نے تلاش کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہو گیا. پھر بتا رہا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی قرآن کریم پڑھنا چاہے تو ہم سے رابطہ ضرور کریں. تجوید کے ساتھ آپ کے لیے بہت آسان ہوگا اور انشاءاللہ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. جزاک اللہ. اللہ تعالی ہم سب کا حامل ناصر ہو. اللہ حافظ.